تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا رب العالمين. بزرگان محترم، اب تک اللہ تبارک و تعالی اصحاب کہف کے واقعے کو بیان کر رہے تھے. اصحاب کہف کا واقعہ مکمل ہو چکا. اب اگلی چند آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چند ہدایات دے رہے ہیں. پہلی 2 آیت کریمہ اس کے شان نزول کے متعلق رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ مشرکین مکہ نے یہودیوں کے بتلانے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال کیے تھے. ایک سوال یہ کیا تھا کہ روح کی حقیقت کیا ہے، اور دوسرا سوال یہ تھا اصحاب کہف کون تھے، اور تیسرا سوال یہ تھا کہ ذوالقرنین کون تھا. اس کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین سے یوں کہا کہ میں کل جواب دوں گا. آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز جواب اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں آیا. اللہ تعالیٰ نے بعض روایت کے متعلق 15 دن اور بعض روایت کے متعلق 18 دن تک وحی کا سلسلہ منقطع کر دیا. ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں کہ میں نے ان لوگوں سے کل کا وعدہ کیا تھا اور اتنے دن گزر گئے، ابھی تک کوئی وحی نہیں آ رہی ہے. اور دوسری جانب مشرکین مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہے تھے. یہ تو حضور کی نبوت جاننے کے لیے سوال کیا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18 دن کے بعد، بعض روایت کے مطابق 15 دن کے بعد مکمل سورہ کہف نازل کی، جس میں اصحاب کہف کا بھی جواب تھا، ذوالقرنین کا بھی جواب تھا. اور سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت نازل کی جس میں روح کے متعلق بھی جواب تھا. اور اللہ تعالیٰ نے یہ 2 آیت کریمہ
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلکی سی تنبیہ کرنے کے لیے نازل کی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، اے پیغمبر کسی چیز کے بارے میں آپ یوں نہ کہا کریں کہ میں اس کو کل کر دوں گا، اِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو سکھلایا کہ جب بھی آپ آئندہ کل کسی کام کا وعدہ کرے تو ساتھ میں انشاءاللہ ضرور کہا کریں، اس لیے کہ آئندہ کل میں زندہ رہتا ہوں بھی یا نہیں رہتا۔ اگر میں زندہ رہتا ہوں تو وہ کام کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا، لیکن جب بندہ اللہ کی مشیت پر، اللہ کی چاہت پر کسی کام کو موقوف کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس بندے پر اس کی نصرت اور اس کی مدد اترنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ پیغمبر کو سکھلا رہے ہیں، اور یہ تعلیم ہمیں بھی ہے کہ ہم بھی جب کسی آئندہ کل کسی کام کا وعدہ کریں تو ساتھ میں انشاءاللہ ضرور کہا کریں۔ روایتوں میں لیلۃ التعریس کے واقعے کے نام سے ایک روایت مشہور ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت اپنے صحابہ کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ جب ایک لمبا سفر ہو گیا، صحابہ چل کر تھک گئے تو حضور سے عرض کیا اللہ کے رسول ہم تھک چکے ہیں، ہم سونا چاہتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو رات بہت گزر گئی ہے، اگر ہم سو جائیں گے تو فجر کی نماز کا مسئلہ ہو جائے گا۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول میں سب کو جگانے کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بلال اگر تم جگانے کی ذمہ داری لیتے ہو تو ٹھیک ہے، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سارے صحابہ سو گئے، حضور بھی سو گئے، حضرت بلال کی ذمہ داری تھی اٹھانے کی۔ روایتوں میں یہ ہے کہ رات کے آخری پہر کی نیند بہت میٹھی ہوتی ہے۔ جن لوگوں کو رات بھر نیند نہیں آتی وہ بھی صبح کے وقت رات کے آخری پہر میں وہ بھی سو جاتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ لگ گئی اور صبح ہو گئی، صبح کا سورج طلوع ہو گیا۔ سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھلی، دوسرے نمبر پر ایک اور صحابی کی آنکھ کھلی، تیسرے نمبر پر ایک اور صحابی کی آنکھ کھلی، چوتھے نمبر پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھلی۔ حضرت عمر نے دیکھا کہ سورج طلوع ہو گیا ہے، ہماری نمازیں قضا ہو گئی، تو زور زور سے تکبیر کہنا شروع کر دیا، جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ حضور نے کہا عمر کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے رسول سورج طلوع ہو گیا، ہماری فجر کی نماز قضا ہو گئی۔ یہاں پر حضرات محدثین نے لکھا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پیغمبر کی بھی نماز قضا ہو سکتی ہے؟ حضرات محدثین نے لکھا ہے پیغمبر کی نماز قضا نہیں ہو سکتی، اللہ تعالیٰ نے پیغمبر سے نماز قضا کروائی۔ اگر پوری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بھی نماز قضا نہ ہوتی تو امت کو پریکٹیکل قضا نماز کے مسائل کیسے معلوم ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ امت کو قضا نماز کے مسائل سکھلانا چاہتے تھے، نبی کی نماز قضا کروا دی۔ حضرت علماء کرام نے لکھا ہے اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ نبی کی چوک میں، نبی کے نسیان کے اندر بھی امت کے لیے رہنمائی کی رہبری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے پوچھا بلال تم نے ذمہ داری لی تھی اٹھانے کی، کیوں اٹھایا نہیں؟ حضرت بلال نے کہا اللہ کے رسول گزشتہ رات جو رات گزری ہے مجھے اتنی میٹھی نیند آئی کہ اس سے پہلے اتنی میٹھی نیند کبھی نہیں آئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بندوں کی روحیں اللہ کے قبضے کے اندر ہے، اللہ جب چاہتا ہے لوٹاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ جب چاہتا ہے لوگوں کو نیند سے بیدار کرتا ہے۔ ہمارے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا کاندھلوی ثم المہاجر المدنی نور اللہ مرقدہ
بخاری کے درس میں اس روایت پر جب پہنچتے تھے تو اپنے شاگردوں سے کہتے تھے کہ بلال نے یوں کہا تھا انا اوقظکم، اللہ کے رسول میں سب کو اٹھا دوں گا۔ بلال نے اپنی ذات پر بھروسہ کیا، اللہ کی مشیت پر بھروسہ نہیں کیا۔ اگر بلال یوں کہتے انا اوقظکم انشاءاللہ، میں سب کو اٹھا دوں گا انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا، اللہ تعالیٰ کسی کی نماز قضا نہ کرواتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت شیخ اپنے شاگردوں سے فرماتے تھے، حضرت شیخ کا جملہ تھا پیارو، کہ پیارو اپنی ذات پر کبھی اعتماد مت کرنا، اللہ کی مشیت پر، اللہ کی چاہت پر اعتماد کرنا۔ جب بندہ انا میں کہتا ہے، اللہ کو اس کا میں پسند نہیں آتا۔ پھر حضرت مذاقاً فرماتے تھے کہ دیکھو بکرا جب میں بہت کرتا ہے تو قصائی بھی اس کو ذبح کر دیتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ اس آیت کریمہ میں ایک ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ جب بھی ہم کوئی کام کرنے کا وعدہ کریں تو ساتھ میں انشاءاللہ ضرور کہا کریں۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَذِكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اے پیغمبر جب آپ بھول جائیں تو اپنے پروردگار کو یاد کیجئے۔ مطلب یہ ہے کہ جب آپ کسی کام کا وعدہ کریں اور اس موقع پر انشاءاللہ کہنا بھول جائیں تو آپ کو جب بھی یاد آئے اس موقع پر تبرکاً انشاءاللہ کہہ دیں۔ جیسا کہ روایتوں میں ہمیں حکم ملتا ہے، کوئی آدمی نماز پڑھنا بھول جائے یا کوئی آدمی سوتا رہا تو جیسے بیدار ہوا، جیسے اسے یاد آیا فوراً نماز ادا کرے۔ بھول جانے کا قانون یہی ہے کہ جیسے یاد آئے فوراً وہ کام کر لے۔ اگر اسے نماز یاد آ گئی تو نماز فوراً ادا کرے، اگر وقت ہے تو اس کی نماز ادا ہوگی، اگر وقت گزر گیا ہے تو اس کی نماز قضا ہوگی۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ مجھے امید ہے کہ میرا پروردگار اس سے بھی قریب بات کی طرف میری رہنمائی کرے گا، میری رہبری کرے گا۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر کے سلسلے میں دو تفسیریں کی گئی ہیں۔ ایک صاحب معارف القرآن مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ کا مطلب یہ لکھا ہے کہ حضور نے مشرکین مکہ سے کہا، اے مشرکین مکہ، تم نے میری نبوت کے امتحان کے لیے اصحاب کہف ذوالقرنین کا سوال کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے مجھے بتلا کر تمہارا اطمینان کروا دیا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ میری نبوت کے امتحان کے لیے تم نے جو سوالات کیے ہیں وہ سوالات ایسے نہیں ہیں کہ نبی کے علاوہ کوئی نہ بتا سکے۔ دنیا کی تاریخ پر، دنیا کی ہسٹری پر جن لوگوں کی نظر ہے وہ بھی یہ واقعات بتا سکتے ہیں۔ میری نبوت کی دلیل تو یہ ہے کہ میں تمہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام واقعات کو بذریعہ وحی بتلاتا ہوں۔ حضرت آدم کا پیدائش کا واقعہ میں نے تمہیں بتلایا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ میں نے بتایا ہے، حضرت قوم عاد کا، قوم سمود کا، قوم فرعون، قوم موسیٰ کا، سارے ایسے واقعات جو قرآن کے اندر اللہ نے بذریعہ وحی مجھے بتلائے میں تمہیں بتاتا ہوں، اور یہ واقعہ تمہیں میرے علاوہ کوئی بتا بھی نہیں سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے ایسے معجزات عطا کیے ہیں کہ وہ کوئی دکھلا بھی نہیں سکتا، کہ میں نے اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، میری انگلی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کو جاری کر دیا۔ میں جب جنگلوں میں سفر کرتا ہوں تو کنکریاں مجھے سلام کرتی ہے، درخت میرے سامنے جھکتے ہیں، اور سب سے بڑا معجزہ میرا قرآن کریم ہے۔ اللہ نے مجھے ایسا قرآن دیا ہے کہ اے مشرکین مکہ، تمہاری زبان بھی عربی ہے، تم جن الفاظوں کو جوڑ کر اپنی زبان بولتے ہو انہی زبان میں اللہ نے قرآن اتارا ہے، لیکن قرآن کا تمہیں یہ چیلنج ہے کہ قیامت تک اگر ہم تمہیں یہ نہیں کہتے کہ تم قرآن کے مقابلے میں کوئی صورت لاؤ، ایک معمولی سی آیت قرآن کے مقابلے بنا کر لے کر آ جاؤ۔ یہ قرآن کا
اب تک کا چیلنج ہے، کوئی بیانات نہیں لے کر آیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزہ عطا فرمائے کہ میری نبوت کی دلیل یہ سب ہے۔ یہ مطلب بیان کیا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اس آیت کریمہ کا ایک دوسرا مطلب لکھا ہے فخر المحدثین فقیہ زمان حضرت اقدس مفتی محمد سعید صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ نے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیغمبر سے یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر آپ کہیے کہ ان قریب میری زندگی میں ایسے حالات آنے والے ہیں جو حالات اصحاب کہف کی زندگی میں آئے تھے، بلکہ اس سے بھی عجیب۔ وہ حالات کیا ہیں کہ ان قریب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ المکرمہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنا پڑے گی، اور راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غار سور میں 3 دن قیام فرمایا، اور مشرکین مکہ حضور کو تلاش کر رہے تھے ہر گھاٹی کے اندر، ہر جنگل کے اندر، یہاں تک کہ مشرکین مکہ اس غار تک پہنچ گئے جس میں حضور آرام فرما رہے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول ہمیں مشرکین مکہ کے قدم پیر نظر آ رہے ہیں۔ حضور نے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ کی ایسی نصرت آئی کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلا، اور پھر وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ وہاں جانے کے بعد آپ کے لیے کامیابی کی فتح و نصرت کی راہیں کھل گئی۔ یہ ایک بہت عجیب معجزہ ہے، یہ ایک عجیب واقعہ ہے جو اصحاب کہف کے واقعے پر اتنا تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، کہ اصحاب کہف اپنی غار میں 300 سال ٹھہرے اور مزید 9 سال۔ دیکھو قرآن کریم نے جو تعبیر استعمال کی ہے، قرآن تو یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ اصحاب کہف غار کے اندر 309 سال تک ٹھہرے، لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اصحاب کہف اپنی غار میں 300 سال ٹھہرے اور مزید 9 سال، 9 کو الگ کر دیا۔ قرآن اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہے کہ لوگوں کے درمیان 2 طرح کے کیلنڈر رائج ہیں۔ ہم کہتے ہیں ایک انگریزی کیلنڈر، انگریزی مہینے، اور ایک قمری کیلنڈر جو چاند کے حساب سے چلتا ہے۔ اصحاب کہف 300 سال تک غار میں رہے یہ انگریزی کیلنڈر کے مطابق، اور 309 سال بنتے ہیں یہ قمری حساب کے اعتبار سے، کہ ہر 100 سال کے اوپر 3 سال بڑھ جائیں گے تو 300 سال کے اوپر 309 سال بڑھ جائیں گے تو 309 سال یہ قمری حساب کا اعتبار ہے۔ تو قرآن نے دونوں کیلنڈروں کی وضاحت کی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ٹھہرنے کی مدت کو بخوب جانتا ہے۔ لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، انہی کو آسمان و زمین کے غیب کے احوال معلوم ہے۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی چیز غیب نہیں ہے، اللہ کے لیے ہر چیز مشاہدہ ہے۔ آسمانوں میں جو مخلوقات ہیں ان کے لیے جو چیزیں غیب ہیں اللہ کے لیے وہ غیب نہیں ہے۔ زمین میں جو مخلوقات ہیں، انسان ہیں، جنات ہیں، زمینی فرشتے ہیں، دیگر جتنی مخلوقات ہیں، جو چیزیں ان کے لیے غیب ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے غیب نہیں ہے۔ غیب تو یہ مخلوق کے لیے ہوتا ہے، اللہ کے سامنے تو ہر چیز حاضر و ناظر ہے۔ ابصر بہ واسمع، کیا ہی خوب اللہ دیکھنے والے ہیں، کیا ہی خوب وہ سننے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیکھنا اور مخلوق کا دیکھنا دونوں میں فرق ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا سننا اور مخلوق کا سننا دونوں میں فرق ہے۔ دیکھو انسان جب کسی چیز کو دیکھتا ہے تو دیکھنے کے لیے آنکھ کا ہونا ضروری ہے، اور نمبر 2 دیکھنے کے لیے روشنی کا بھی ہونا ضروری ہے، اور یہ دونوں چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ اللہ کے لیے آنکھ نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اندھیری رات میں سیاہ پہاڑ پر، کالے پہاڑ پر کالی چونٹی جو چل رہی ہے اللہ اسے بھی دیکھ رہا ہے۔ اسی طریقے پر
انسان سنتا ہے کان کے ذریعے، اور سننا اس وقت ہوگا جب کوئی بولتا ہے، کان میں آواز آئے گی تو سننا ہوگا۔ ان دونوں چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ اللہ کی ذات، اللہ کے کان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری طرح جسمانی چیزوں سے، جسم سے پاک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بولے یا نہ بولے، اللہ تعالیٰ ہر وقت سمیع ہے، سننے والے ہیں۔ یہ مخلوق کے دیکھنے اور سننے میں اور اللہ کے دیکھنے اور سننے میں فرق ہے۔ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ، لوگوں کے لیے اللہ کے سوا کوئی کارساز نہیں ہے۔ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، وہ اپنے حکم میں، اپنے فیصلے میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ کیوں شریک نہیں کرتا؟ اس لیے کہ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ اپنا فیصلہ کرنے میں، اپنا فیصلہ اپنی مشیت، اپنی چاہت کے مطابق کرتا ہے، اور وہ اپنے فیصلے کے اندر اسے کسی معاون، کسی مددگار کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اللہ اپنا فیصلہ اپنی قدرت کے مطابق کرتا ہے، اسے کسی کی رائے مشورے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کے اندر کسی مخلوق کو شامل کرتا ہے، یہ پکا مشرک ہے۔ قرآن کہتا ہے ان الحکم الا للہ، کہ فیصلہ اللہ ہی کا، حکم اللہ ہی کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا فیصلہ اور اپنا فیصلہ اپنی مشیت کے مطابق جو کرتا ہے، اس کی ایک مثال اصحاب کہف کی شکل میں ظاہر کی کہ اللہ کے سوا کون ہے جو اتنی لمبی مدت تک چند نوجوانوں کو بغیر کھائے پیے زندہ رکھتا ہے؟ یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو وہ اللہ ایسا احکم الحاکمین ہے کہ وہ اپنے فیصلے میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ آیت کریمہ میں ایک دوسری نصیحت کر رہے ہیں۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ، اے پیغمبر آپ اپنے رب کی طرف سے جو کتاب آپ پر بذریعہ وحی نازل ہو رہی ہے وہ لوگوں کو پڑھ سنائیے۔ پیغمبر کا کام یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیات لوگوں کو سنائے، قرآن کے احکام لوگوں کو سنائے۔ پیغمبر کا کام پہنچا دینا ہے۔ اس سے زیادہ اس بات کی فکر میں نہ پڑے کہ جو لوگ مکہ کے اندر بڑے مالدار ہیں، عہدے دار ہیں، وہ اسلام کی مخالفت کرتے رہیں گے تو اسلام کو ترقی کیسے حاصل ہوگی؟ اللہ نے کہا یہ ساری باتوں کو چھوڑو، ہم نے اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری ہم نے لی ہے، اور یہ ذمہ داری بھی ہماری ہے کہ ہم جس کو چاہیں گے ہدایت دیں گے، جس کو چاہیں گے ہدایت نہیں دیں گے۔ لا مبدل لکلماتی، کہ اللہ تعالیٰ کے ارشادات کو، اللہ کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ ساری دنیا کے مخالف مل کر اللہ کے فیصلے کو نہیں بدل سکتے، اللہ کے حکم کو نہیں بدل سکتے۔ ہاں اللہ چاہے تو اپنا فیصلہ خود بدل سکتا ہے۔ لا مبدل لکلماتی، کہ آپ اللہ کے فیصلے کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، قرآن پیغمبر سے کہہ رہا ہے پیغمبر اگر آپ ان بڑے لوگوں کی اس طرح دل جوئی نہ کیا کریں جس سے احکام الہیہ یعنی شریعت کے احکام کا ترک لازمہ ہے۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بڑے بڑے مشرکین مکہ کے سردار ہیں، جو مالدار ہیں، آپ ان کی دل جوئی اس طرح نہ کریں جس سے شریعت کے احکام میں خلل واقع ہو۔ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بہت بڑی بات ہے کہ نبی ہو کر جو جس پر وحی اتر رہی ہے وہ شریعت کے احکام میں خلل پیدا کر، یہ ہو نہیں سکتا، یہ محال ہے۔ یہ نبی کے واسطے سے امت کو کہا جا رہا ہے، اے قرآن کے پڑھنے پڑھانے والوں، قرآن اور شریعت کے احکام کی خلاف ورزی چاہے کوئی مالدار کر رہا ہو، کوئی عہدے دار کر رہا ہو، کوئی چودھری قسم کا آدمی کر رہا ہو، تمہیں شریعت کا حکم بتانے میں لچک پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں، کوئی بڑا مالدار آ جائے تو ہمارے لوگ خوشامدیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت نماز پڑھ لیجیے، اچھی بات ہے۔ ارے کیا اچھی بات ہے؟ نماز پڑھنا فرض ہے،
شریعت کا حکم مالدار کے لیے بھی وہی ہے، غریب کے لیے بھی وہی ہے. ان کے لیے لچک پیدا کرنے کی گنجائش بالکل نہیں ہے. سارے احکام میں سب برابر ہیں. تو یہ قرآن پیغمبر کے واسطے سے ہمیں کہہ رہے ہیں، پیغمبر سے تو یہ چیز ہو نہیں سکتی، یہ چیز ہم سے ہو رہی ہے. بڑے کو دیکھ کر ہم شریعت کے احکام میں لچک پیدا کر دیتے، گنجائش نکل جائے گی. ارے کسی گنجائش نکلے گی؟ یہ لارڈ گورنر ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. شریعت کے احکام کے معاملے میں، شریعت کے معاملے کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. سب کے لیے اللہ کا حکم برابر ہے. قرآن یہ کہتا ہے وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اگر آپ نے ایسا کیا تو اللہ کے علاوہ آپ کو کوئی پناہ گاہ نہیں ملے گی. نبی سے یہ چیز ہو نہیں سکتی. نبی کے واسطے سے یہ تعلیم امت کو دی جا رہی ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کئی ہدایت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہے ہیں. مضمون ذرا طویل ہے، اسی لیے اسی پر اکتفا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں ہمیں جو اسباق دیے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین.